شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور شان صحابہ. لیکن میرا تھوڑا مزاج مختلف ہے. میں پڑھتا بھی ہوں اور آپ سے پڑھواتا بھی ہوں، جبکہ آپ کی بیٹریاں مجھے ڈاؤن نظر آ رہی ہیں اس وقت. ریواڑی والے بھی تھکے ہوئے آج، بہت ساری اجرتیں بنا دی ہیں کہیں. میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت ساتھیوں نے کہا مولوی صاحب وہ والی پڑھنا، وہ والی پڑھنا، وہ والی پڑھنا. تو کون سی پڑھوں؟ وہ والی پڑھنے کے لیے مجھے جذبہ چاہیے. ڈھیلا ڈالا مجمع تو نہیں پڑھ سکتا. وہ والی میں نے پورے پاکستان میں پڑھی اور ہر جگہ تاریخ بنی. میں خلاف عادت وہ والی سناتا ہوں. کون سی والی؟ وہ والی. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تھوڑا آواز کھول لو ساؤنڈ والے بھائی. رستہ دے دیں حضرات کو، رستہ دے دیں، آرام سے چلے جائیں. تو شان صحابہ سننی ہے آپ نے؟ جذبہ ہے؟ اتنا مانا جذبہ تو نہیں چاہیے. ایک بار آواز آپ کی آنی چاہیے. شان صحابہ. آج تک پاکستان میں جہاں جہاں پڑھی یہ نظم ہر جگہ تاریخ بنی. مجھے نہیں یاد کہ میں نے یہ حیدرآباد میں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، شاید نہیں پڑھی. اور پہلی بار قاری خالد صاحب کے اس ادارے میں مدرسہ صدیق اکبر میں پڑھ رہا ہوں. ساری ٹکریں مار رہے ہو. اور یہ ہے بھی شان صحابہ پہ. کراچی میں جب حالات آئے تھے تو میں نے یہ نظم پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی شہرت دی اس کو، اور اب حیدرآباد والوں کو سنا رہا ہوں. کچھ دن پہلے میر پرخاص تھا، ٹنڈو آدم تھا، وہاں بھی بڑی تاریخ بنی. تو پہلے چکوال والے نمبر 1 تھے اس نظم کو سننے میں اور پڑھنے میں. توجہ ہے میری طرف. دوسرے نمبر پہ جھنگ والے تھے. لیکن میں حیران ہوا ٹنڈو آدم والوں نے ریکارڈ توڑا اور پہلے نمبر پہ چلے گئے. حیدرآباد والے کیا حال کرتے ہیں اللہ ہی خیر کرے. کرنا کیا ہے آپ نے؟ اس نظم کی جو پہلی لائن ہے آپ نے میرے ساتھ پڑھنی ہے. کوئی تنقید نہیں ہے. پورے عالم کو صحابہ کی شان سنائیں گے 4 شعروں میں. میرے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ؟ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہو. اور ایک لائن جو آپ نے پڑھنی ہے، باقی سارے نظم میں نے سنانی ہے. تم سارے صحیح بیٹھے ہو؟ کوئی اٹھے گا تو نہیں ہے؟ مائک چیک پہ ادھر پڑھا ہوگا. ہاں تو ایک لائن سب مصروف ہوں گے باہر کے. جو ایک لائن میں نے پڑھنی ہے آپ نے پڑھنی ہے وہ میں پہلے یاد کراتا ہوں. اور آپ کی آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے. یہ انٹرنیٹ چل رہا ہے، فیس بک، یوٹیوب چل رہا ہے، تو فرانس تک بھی جائے گی انشاءاللہ. میں آپ کی ترجمانی کرنے بیٹھا ہوں. تھکے ہوئے ہوں مجھے پتا ہے، کافی دیر سے بیٹھے ہو. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. جن کی شادیاں نہیں اللہ ان کی شادی کرا، اور جن کی ہوئی بھی ہے آمین. کیمرے میں آ رہے ہو جو 2 کر رہے ہیں، وہ کی جگہ 2.25 نہ ہو جائے اس کا. توجہ رکھو. لیکن میں نظم پڑھنے سے پہلے آپ سے صحابہ کا نام سننا چاہتا ہوں کہ جذبہ ہے کہ نہیں. ذرا ایک بار میرے ساتھ مل کے آپ نے صحابہ کا نام لے رہے ہیں. جیسے میں لوں ویسے اس کے بعد میں آگے جاؤں گا. مولانا عبدالرحمان صاحب کی سیڑھیوں پر ہے، میری 2 نظموں تک وہ نیچے پہنچیں گے انشاءاللہ. تو آپ صحابہ کا نام لیں تاکہ وہ سن کے جائیں کہ حیدرآباد والوں کا جذبہ کیسا ہے. ایسا ہے یا ویسا ہے؟ جیسے میں صحابہ کا نام لے رہا ہوں اسٹیج پہ بھی، جتنے سب مل کے میرے ساتھ ایک بار صحابہ کا نام لو. مل کے کہو صحابہ 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 اس کو پوری دنیا میں کیسے لے جاؤ گے؟ ہمت کرو، سارے کہو صحابہ صحابہ
ستارے شان صحابہ. چونکہ عنوان ان کا بیان چل رہا تھا میں اسی موضوع کو لے کے چلتا ہوں. اب حیدرآباد والوں میں چاہتا ہوں کم از کم تمہیں چکوال والوں سے آگے لے کے جاؤں. پڑھو گے اونچا اونچا. جس نے نہیں پڑھا تو میں دعا کروں گا اس کی دوسری ہو جائے. شاید تم پڑھو ہی نہ اسی خوشی میں. میری کون سی فوراً قبول ہونی ہے. باہر کے جو لائن آپ نے پڑھنی ہے نا بھئی آپ چاہتے ہو تاریخ بنے. بعد میں لوگ پوچھیں گے مولوی صاحب آپ نے یہ کہاں پڑھی تھی, اتنا زور لگایا, اتنا آوازیں نکالی اور آگے بالکل اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے سارے, تو میں کیا جواب دوں گا. فخر سے کہوں یہ حیدرآباد کا مجمع تھا. تاریخ بناؤ گے تو پہلی لائن سنو اور یاد کرو, آخر تک آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ. جب میں اس لائن پہ مڑوں آپ کی آواز آنی چاہیے. کس کی؟ آپ کی. ہماری. آپ کی یا ہماری. پوچھو بولو. اور پہلی لائن کیا ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. یہ آپ یاد کرو اور میرے ساتھ پڑھو سارے. پھر کہو ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. سب کہو سب کہو نبی کے خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. یاد ہو گیا یاد ہو گیا یاد ہو گیا. جیسے یاد ہو گیا ہاتھ کھڑا کرے. اب میں مائک سے ہٹوں گا آپ کی آواز آنی چاہیے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. دیکھو میں محنت کروں گا آپ پر اور آپ نے ہی اس کو آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اب آپ کی آواز اسٹیج والے بھی میرے ساتھ کو سب کہو ہے نبی کے خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. اور بلند آواز سے نبی کے صحابہ خود گواہ جس پہ اللہ کا ماشاءاللہ. اب میں ایک سیٹ ہوں گا سب کی آواز آئے ہے نبی کے صحابہ خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. مجھ سے راضی سے راضی ہوں میں, مجھ سے راضی سے راضی ہوں میں, جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے. نبی کے صحابہ خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. حیدرآباد والوں اونچا گاؤ اونچا گاؤ. پہلے بستر پہ کسی کو سلایا گیا, پھر کسی ساتھ اپنے لے جایا گیا. کون کو پہلے چڑھائی چڑھا اس کی گود کو سلایا گیا. سی بر میرے دوستان میں پہلا مسلمان ہے نبی صحابہ. شان ابو بکر صدیق شان صحابہ. اسٹینڈ میں ہی لگا اسٹینڈ میں ہی لگا اسٹینڈ میں ہی لگا اسٹینڈ میں ہی لگا. یہ ہل رہا ہے نا جس کا نہیں پروگرام. بولو شکر ہے ایک گاڑی تو لیٹ آئی تمہاری یار.
اور وہ اتنا زور لگا رہے سب ڈھونڈ رہے ہو ہے کہاں، وہ بھی چھپ چھپ کے لگا رہے نیچے سے، کل خدا نہ خواستہ نظروں میں نہ آئے، بڑا شور کر رہا تھا. کہو ایک بار شان صحابہ. یہ ڈسکنیکٹ ہوا، میں شعر پھر پڑھتا ہوں، ایکو کم رکھو، آواز کھلی رکھو، سمجھ میں آئے. پھر پڑھتا ہوں، سنو. پہلے بستر پہ کسی کو سلایا گیا، پھر کسی ساتھ اپنے لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھا، کسی کی گودی میں انہیں کو سلایا گیا، وہ کسی کے اکبر میرے دوست ساری امت میں پہلا مسلمان ہے، نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. حیدرآباد والوں سارے کہو، ہے نبی کے صحابہ خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. بلند آواز سے، ہے نبی خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. آواز آنی چاہیے. نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا اور مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا، مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی، بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے، نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. صحابہ والوں بلند آواز سے، ہے نبی کے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا. نماز کا وقت ہوا. کس کا؟ حضرت عمر نئے نئے اسلام لے کے آئے، صحابہ سفید بنانے لگے گھر میں. حضرت عمر نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ بھائی نماز پڑھ رہے. ادھر کیوں؟ وہ چھوڑتے نہیں نا، لبید، عتبہ، عتیبہ، ابو سفیان، ابو جہل پڑھنے نہیں دیتے مسجد حرام میں. اچھا نہیں پڑھنے دیتے، سبحان اللہ. آگے عمر، پیچھے پیچھے عمر والے جاگے ہو تو تمہاری سبحان اللہ کی نوکری ختم ہو گئی ہے کیا؟ پھر کہو سبحان اللہ. آگے آگے عمر، پیچھے پیچھے صحابہ. کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک مشت دوڑتا گیا، ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ تم یہاں پہ مسجد حرام جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو کی ہمت، ہم زندہ ہوں، کھلے ہم نماز پڑھیں، چلو ان کو روکتے ہیں. تو یہ کھڑے ہوئے تو اس نے کہا صبر ان کے ساتھ بھی ہے. آواز نہیں آئی. جیسے تھے نا ویسے ہی ہینگ ہو گئے. ہینگ ہوتا ہے نا موبائل، ہینگ ہو. اب میں شعر پھر پڑھتا ہوں، شاید حیدرآباد والوں کے سر سے گزرے ہو. میں پھر پڑھتا ہوں، سمجھنا. مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا، مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی، مصطفیٰ کے سسر داماد علی، بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے، نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا. ہاتھ لہرا کے کہو، ہے نبی کے صحابہ محترم، خود گواہ جس پہ
تو نور اپنے عطا کر دیے یہ ہے اعزاز صرف ابن عفان کا باعث فتح عثمان غنی دیکھ قرآن بیعت رضوان ہے نبی کے صحابہ مزہ آ جائے پوری دنیا دیکھ رہی ہے گونج کے کہو نبی کے خود گواہ جس پہ اللہ آواز ویسی آ نہیں تھی جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ پان والا میرے پاس بیٹھا اس کی بھی نہیں آ رہی بغیر داڑھی کے پان کھلاتا تب تو داڑھی بھی آ گئی اتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ تھوڑی آواز چاہیے اسٹیج پہ آنے میں مزہ نہیں آواز آنی چاہیے پتہ چلے کہ صدیق اکبر میں صدیقی موجود تھے اور ایسے نہیں بلند آواز سے میں چاہتا ہوں تمہاری آواز پاکستان کی نہیں پوری دنیا تک کے کونے کونے میں پہنچے ایک بار ذرا گرج کے کہو ہے نبی قرآن سے بات کر رہے ہیں قرآن میں بیعت رضوان ہے کہ نہیں ہر چیز موجود اگلا شعر توجہ علماء کی نظر سارے ابدال و اقطاب و غوث و ولی سحر وردی ہو چشتی ہو یا قادری رہبر و رہنما سب کے حضرت علی رہبر و رسالت میں سب سے چلی رکعن سجدن کا وہ مصداق کرم اللہ وجہ تجھے پہچانے ہے نبی کے صحابہ محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا حیدرآباد کو ہم کہتے ہیں صحابہ سے محبت کرنے والوں کی سرزمین اونچا کہو تو آپ کی آواز بھی ایسی آنی چاہیے گونج کے کہو ہے نبی کے خود گواہ جس پہ اللہ کا کونے آنے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة مجھ سے راضی ان سے راضی ہوں میں جا بجا میرے رب کا اعلان ہے نبی کے صحابہ محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا اس کا آخری شعر کمال کا ہے لیکن اس کے لیے مجھے آواز چاہیے مجھے پتہ ہے تھکے ہوئے ہو وہ ریزرو لگاتے ہیں نا موٹر سائیکل پہ ریزرو لگا دو اوپر کر لو کہتے ہیں اوپر کر لو لیکن ایک بار آواز آئے گی تو آخری شعر سناؤں گا انشاءاللہ زیادہ نہیں سنانی اس کے بعد ایک ایسا کلام سناؤں گا جس کو میں نے مسلمان کیا ہے اللہ اوپر کیا بندے کو نہیں کلام کو مسلمان کیا ہے تو میں وہ بھی سناؤں گا ایسے نہیں پھیکو بہت دور سے سنو شان صحابہ ایک بار گرج کے کہو ہے نبی کے صحابہ خود گواہ جس پہ اللہ کا اب تک تو آپ یہ شعر پڑھتے رہے آخری شعر میں آدھا میرا آدھا آپ کا منظور ہے سودا منظور ہے لیکن آپ نے جو بولنا ہے ہر شعر کے آخر میں ایک ہی لفظ ہے لیکن ایسے گرج کے بولنا ہے کہ کہاں تک پہنچ جائے ہاں دنیا کے بعد میں آپ یوٹیوب پہ دیکھو گے نا پھر آپ ہی کو مزہ آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اب وہ شعر کے آخری لائن ایک بار سمجھ لو یہ چاروں صحابہ کی شان آخری شعر میں جوڑ رہا ہوں اور وہ کیا بیٹھو اور وہ کیا یہ متانت شرافت یہ حق چاریات کی آواز آپ ہی آئے گی
کس کی آئے گی؟ آپ کی نہیں، ہماری. اور کیسے آئے گی میں سننا چاہتا ہوں. یہ متانت شرافت یہ اور سخاوت شجاعت یہ، ہاں سرا سیاست یہ اور سخاوت شجاعت یہ، حق چارے میرے آقا کی راحت یہ، حق چارے میرے آقا کی راحت یہ، حق چارے. ایک تو لہرا کے میرے آقا کی راحت یہ، حق چارے. کیمرہ ادھر کرو. میرے آقا کی راحت یہ چارے، میرے آقا کی راحت یہ، حق چارے. ان کی صحبت کا سانس کو ارمان ہے نبی بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ نور آنے ہیں. صحابہ والوں پوچھ کے کہو، صحابہ اپنی جان سے پیارے صحابہ 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 آخر میں مل کے ہے نبی کے صحابہ. تم نے پڑھا یا میں نے پڑھا؟ سمجھ آیا؟ مزہ بھی آیا؟ صحابہ کی شان سنی. میں زیادہ نہیں سناؤں گا کیونکہ میں بڑی ایمرجنسی سے آیا ہوں. یہ مجاہد جو ہے نا، اس نے مجھے کھینچ کے بلایا ہے اور قاری خالد صاحب نے پتہ نہیں کہاں شکایت کر لی تھی. مذاق کر رہا تھا. دونوں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، پیٹھ پیچھے غیبت کر رہا ہوں. تو قاری خالد صاحب میں آگے، ہاں یہ میرے پیچھے حیدرآباد آئے، ان کی عمر میں برکت تھا، لیکن ایک مجبوری تھی. آئی سی یو میں چچا کو چھوڑ کے آیا ہوں اور ابھی بھی یہاں سے فوراً میں نے وہیں جانا ہے. پھر بھی دیکھو کتنا زور لگوا رہا ہوں آپ سے. تو میں نہیں بھیجوں گا آئی سی یو انشاءاللہ، تم مجھے بھی نہ بھیجنا. میں قاری خالد صاحب ایک مشیر صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. 11 کو آنا ہے نا؟ 11 تک ان کا بھی دل دڑ کرتا رہے گا. ڈر کے ہمارے فون بھی نہیں کرتے کہ دوبارہ یاد نہ دلاؤ، غصہ ہی نہ آ جائے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا. تو میں ایسا کلام سنا رہا ہوں حضرت، میں نے ایک کلام کو مسلمان کیا. سمجھے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، پہلی بار سنی ہوگی. لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ عقیدے پہ ہے. میں نے جس جگہ بھی پڑھا ساتھیوں نے کہا والیوم میں پڑھے. اب ٹائم ہی نہیں مل رہا والیوم میں پڑھنے کا. پھر سفر. لیکن اب مجمع میں ہی پڑھنا شروع کر دیا. لیکن جذبہ ہوگا تو سناؤں گا. اسٹیج والے کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے تم لوگ سارے ہیں. تم پڑھو گے تو وہ پڑھیں گے نا، وہ پڑھیں گے. آپ بغل میں بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے پان والا، تو ہم کیوں پڑھیں؟ پڑھو گے؟ میں ایک جملہ اس کا صرف پڑھتا ہوں پہلا، اور دیکھتا ہوں کہ آپ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے. اس کے بعد فیصلہ کروں گا پڑھوں یا ہاں بولو. میں تو پڑھوں گا، آپ کا پوچھ رہا ہوں پڑھو گے؟ اور اس کے پہلا جملہ کیا ہے صرف وہ پہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کلام کو میں نے تازہ مسلمان کیا. آپ سے یہ کہوں گا یہ عقیدے پر ہے. اپنی دکانوں پہ بھی لکھ کے لگانا، ٹھیک ہے؟ گاڑیوں کے پیچھے تو حضرت نے جانو والا وظیفہ بتایا نا. ہاں صنم بے وفا. مولویوں کی گردن چھوٹی ہوتی ہے. مولوی بھی بڑے قصے سنا، ایک میں بھی سناؤں گا آخر میں. سنو گے انشاءاللہ؟ وہ پہلی لائن کیا ہے؟ اور مجھے یقین ہے آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس میں انشاءاللہ. اور یہ واقعی مزے والی ہے، مزے کے لیے سنو. اور ہے کیا؟ بھر دے جھولی میرا یہ مزاج نہیں ہے لیکن یہیں سے بنایا گیا ہے، تو میں آگے لے جا رہا ہوں. سنو گے؟ سارے ہلا دو، زمان ہلا دو. وہ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے یاد بھی کرو گے. اب سنو.
بھر دے جھولی جھولی میری اے خدایا. اس کو پھیلانا بھی ہے. کون کون پھیلائے گا؟ بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا مانگتا ہوں مانگتا رہوں گا. عقیدے پہ بات ہے. پڑھوں آگے؟ ساتھ پڑھو گے؟ آپ اس شعر کو ذرا میرے ساتھ پڑھو. بھر دے جھولی میری اے خدایا، بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا مانگتا ہوں مانگتا رہوں گا. دینے والا خدا تو ہے داتا، دینے والا خدا تو ہے داتا. یہ عقیدہ ہے لکھتا رہوں گا. بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا مانگتا ہوں رہوں گا. کل جہاں جہاں مالک خدا ہے، سب کا داتا ہے رازق خدا ہے. ہاں سب کا داتا ہے رازق خدا ہے. صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے. صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے. میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا. مشکل کشا صرف اللہ، لا الہ. مشکل کشا صرف اللہ. مزہ نہیں آیا؟ مشکل کشا صرف اللہ. کل جہاں جہاں کی مالک خدا ہے، سب کا داتا ہے رازق خدا ہے. صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے. سب بولو. صرف اللہ مشکل کشا ہے. میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا. بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا مانگتا رہوں گا. آگے چلوں آگے چلوں آگے چلوں. سمجھ آ رہا ہے؟ تھوڑی لگائی بجائی ڈالوں. لگائی بجائی مزہ آتا ہے. بہت مزے کا کلام ہے. ہاں میں کہا ہے ہی مزے کا. تھوڑی لگائی بجائی کروں. تم مزید تیل چھڑکو گے یا نہیں چھڑکو گے؟ تیل چھڑکو گے تو بولو. ابھی دیکھتا ہوں. جلنے والے 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 جلنے والے والے تو جلتا رہے گا. میں صحابہ کا نغمہ لکھوں گا. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، نعرہ تکبیر. چلنے والے والے تو چلتا رہے گا. میں صحابہ کا نغمہ لکھوں گا. میں صحابہ کا نغمہ لکھوں گا. دل میں عشق صحابہ بسا ہے، دل میں عشق صحابہ بسا ہے. میں تو ان کا دیوانہ رہوں گا. بھر دے جھولی میری اے خدایا، ہاتھ لہرا کے. بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا مانگتا ہوں مانگتا رہوں گا. آگے چلوں آگے چلوں آگے چلوں آگے چلوں. دوبارہ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب نے بیان کیا 1 گھنٹے کا. ایک بزرگ بیٹھے تھے کہنے لگے مقرر
اتنا زور لگا رہا ہوں, ایک ہی بار سن لو, اگلی بار اب آگے بھی تو چلنے دو نا, تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں. ایک اور بات بھی سمجھانی ہے, وہ بھی سمجھا لو. سمجھ آ رہا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگلی بات بھی سمجھو. ہے نبی کا گھرانہ تو آلہ, اس گھرانے میں کیوں کہ سہارا. مزہ نہیں آیا؟ ہاتھوں کو لہرا کے کہو سبحان اللہ. سنو گے صحابہ والوں, سنو گے؟ ہے نبی کا گھرانہ تو آلہ, اس گھرانے میں کیوں کہ سہارا, اس گھرانے میں کیوں کہ سہارا. عائشہ مومنوں کی ماں ہے, عائشہ مومنوں کی ماں ہے, ماں سے الفت میں کرتا رہوں. عائشہ مومنوں کی ماں ہے, ماں سے الفت میں کرتا رہوں گا. بھر جھولی میری اے خدایا, تیرا مانگتا ہوں مانگتا رہوں گا. اور آگے چلوں, اور آگے چلوں, اور آگے چلوں. تھکے تو نہیں ہو؟ سچ بول رہا ہوں, جب بولو تھک گئے تو میں بس کر دوں گا انشاءاللہ. مجھے بولو, آخری شعر پڑھ لوں. ہے ارمان تو مولا بلا لے, روزہ مصطفیٰ بھی دکھا دے. ہاں روزہ مصطفیٰ بھی دکھا دے. ہوں میں انس نبی کا دیوانہ. مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ اس کو بدلتا ہوں. حیدرآباد والے والے نبی کے دیوانے. اپنی تعریف سب کو اچھی ہے. خیر ہے, یہاں ہم کر لیں گے, گھر میں کون ہماری کرتا ہے؟ وہاں تو سب کچھ کرنے کے بعد ہی بولتے ہیں. یہ بھی میرا ہی موضوع ہے, مولوی صاحب کا تھا, میں نے ذرا ڈسکاؤنٹ کر دی ہے, بہت ساری چیزیں روک دی ہیں. میں پھر پڑھتا ہوں. ہے ارمان تو مولا بلا لے, روزہ مصطفیٰ بھی دکھا دے. حیدرآباد والے بھی کے دیوانے, یہ صدا ان پہ مرتے رہیں گے. بیٹھ جھولی میری اے خدایا, تیرا مانگتا مانگتا رہوں گا. صرف اللہ کی مشکل کشا ہے, میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا. مشکل کشا صرف اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. بس کریں, بس کریں. خالد صاحب بس کر لیں, وقت بھی بہت ہو گیا نا. بڑے ہیں ابھی, پڑھو گے ایسی پڑھو جس میں تم بھی پڑھو, ورنہ تو بالکل نیند کے موڈ میں ہو سارے. سو یہیں پہ پڑے پڑے سو جاؤ گے. وہ ایک جگہ دعوت تھی نا, تو لوگ دعوت کھا کے آ رہے تھے, دیوار پکڑ پکڑ کے آ رہے تھے. تو کسی نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ دعوت سے آ رہے ہیں. کہ دیوار پکڑ کے آ رہے ہو؟ کہ وہ کھایا بہت. کہ لگتا ہے حق ادا کیا ہے. کہ نہیں, حق تو انہوں نے ادا کیا جو وہیں پہ پڑے ہوئے. ہم تو پھر بھی چل رہے ہیں, تو تم یہیں پہ پڑے رہو گے انشاءاللہ. ساتھ پڑھیں انشاءاللہ. ایک شعر پڑھتا ہوں, آپ کا فیڈ بیک دیکھتا ہوں, پھر وہ پوری پڑھوں گا یا ادھوری پڑھوں گا فیصلہ کروں گا. کیا تو امیر حرم, آپ لوگوں کو جوس نکال کے ہی جاؤں گا انشاءاللہ. آدھی آدھی پڑھیں, پوری میں پڑھو گے, پوری میں پڑھو گے, یہ تم بھی پڑھو گے. آدھی آدھی میں دیکھو, مل کے حضور کی نعت پڑھتے ہیں, غلط فہمیاں دور ہو جائیں. حضور کی نعت تو پتھر بھی پڑھتے ہیں. ہاں سارے کہو گے, آدھی میری آدھی آپ کی.
ہماری سمجھدار ہو ماشاءاللہ. تو امیر حرم سبحان اللہ نہیں میں فقیر ہے. تو امیر حرم خالد صاحب دستار بندی تو حافظوں کی ہوئی ناتوانوں کی بھی کریں گے انشاءاللہ. اگلی بار ہم ساروں کی کریں گے جو پڑھے گا اس کی ہوگی. تو امیر حرم تیرے گن اور تم عطا ہی عطا. ماشاءاللہ اونچا تو کو جا جام تھکتے وہاں سے تم شروع ہوتے ہو. ہماری انتہا آپ کی ابتدا. میں پڑھوں گا آپ اس کو دہرانا. پہلے مجھ سے سنو. خیر البشر رتبہ تیرا آواز خطبہ تیرا حضور کی نعت پڑھ رہے ہو زبان بھی معطر ہو رہی ہے. صلی اللہ اونچا کہو. تو کو جام 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 تو کو جام 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 الہام ہے جامع تیرا الہام ہے پورا عالم اس کوشش میں ہے کسی طریقے سے یہ دینی مدارس بند ہو جائے.
کیونکہ یہ ایمان کی فیکٹریاں ہیں، یہاں سے ایمان بنتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے جو ہمیں ہر کسی سے ٹکر لینے پہ مجبور کر دیتی ہے؟ اب میں وہ شعر پڑھنے لگا. اگرچہ ہمارے معاشرے میں مولوی کی گردن بہت چھوٹی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. جس کی گھر میں بھی نہیں چلتی وہ مسجد میں آئے مولوی صاحب پہ چلاتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہر کوئی بولتا ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا، سنا دوں پہلے. وہ ایک مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے سلام کیا نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. تو پیچھے سے ایک آدمی چاقو لے کے آ گیا. تو چاقو لے کے آ گیا، کل مشیر صاحب چاقو. اور لوگوں نے جسے نماز سے فارغ ہوئے کہنے لگا تم میں کوئی ایمان والا ہے؟ سب چپ جوش میں تھے، نماز پڑھی جو گھور کے دیکھا پیچھے تو اس کے ہاتھ میں چاقو تھا. آگے مڑ کے تسبیحات شروع کر دی. ایک بابا جی تو اس نے کہا زندگی تو گزری بھی ہے، اب میں ایمان والا ہوں. تو اس کو پکڑ کے باہر لے گیا مسجد سے دوسری طرف، اس کے پاؤں میں بکرا گرایا اور اس کو ذبح کر دیا. اس کو کہا جا تو جا. بابا جی چلے گئے. دوبارہ مسجد میں آیا اور کون ایمان والا ہے؟ اب لوگوں نے دیکھا چھوڑے پہ خون تھا. تو ایک نے کہا مولوی صاحب ہے. مولوی صاحب کہنے لگے کہ سلو کے پٹھے نے بولا ہے میں تو کیبل کا اعلان کرنے مسجد میں آیا ہوں. ہم جو بھی حال کریں یہی علماء ہیں جو بادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں. اور کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سننا سننا ہو بھائی آؤں جو حالات کے سامنے مجبور کر دیتی ہے. میں اس طرف آ رہا ہوں. بگاؤں جو حالات کے سامنے تیرا تصور مجھے تھامے تیرا تصور مجھے تھامے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی مصطفیٰ تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو امیر حرم حرم حریر عجم لگتا ہے تو ذرا آخری شعر میں جذبہ دکھاؤ تو اگلی نعت سناؤں گا، ورنہ راستہ دکھاؤں گا کہاں سے جا رہا ہے. ایک بار آخر میں پھر کہوں محبت سے تو امیر حرم 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 تیرے گن اور یہ لب تو اکاری سب کہنا اکاری اس کلام کا ایک شعر ہے وہ بھی آپ کو سنو گے اہل علم کے لیے
تشبیہات بڑی پیاری ہے اس شعر میں، ذرا شعر کو غور سے سننا. تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، احرام کس چیز کا؟ انوارات کا. احرام پہن کے آدمی کہاں جاتا ہے؟ بیت اللہ شریف. بولو حج پہ، عمرے پہ، اللہ سب کو لے جائے. اب شعر سننا، توجہ سے سننا. تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو امیر حرم فریر عجم تیرے گنے اور یہ لب میں طلب تو عطا ہی عطا. تم کو جا من کو جا. میرا خیال ہے بس کر دیں. نہیں سناؤں؟ نہیں سناؤں یا نہیں؟ بولو نا. چلو آخر میں ایک نئی نعت سنا دیں. نیو السلام. نئی میں ذرا متشابہات ہیں. قاری مشیر صاحب نے پرچہ تو بھیجا، چل کے بھی آ گئے. اب نہیں بولا نا تو مائک لے کے بول دیں گے. 11 مارچ کو ہے قاری صاحب تو آئیں، زندگی رہی تو آئیں گے انشاءاللہ. بروز جمعرات فضل سن سٹی، فضل سن سٹی. وہ سارے سین آ گئے اس میں، یاد بھی ہو گئے ہوگا. اور فضل نیز 2 حیدرآباد، فیز 2 حیدرآباد. مہمان مولانا میں. اور قاری عبدالسلام عزیزی صاحب 11 مارچ کو ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک آخری نعت سناتا ہوں. آپ نے ایک نئی نعت سنی ہوگی عربی میں، کویت کے امام نے پڑھی، مصطفیٰ مصطفیٰ. بڑی پیاری. میں نے اردو تضمین کی اور مصطفیٰ کی جگہ السلام السلام. یہ بڑی مشہور ہوئی ہے. مجھے موقع نہیں مل رہا والیوم میں پڑھنے کا، ورنہ اچھے سے پڑھوں، لیکن سفر ہے، مجمع نہیں پڑھتا ہوں. بہت لوگوں نے والیوم میں ڈال دی، پڑھ بھی رہے ہیں. تو آپ نے میرے ساتھ السلام السلام کہنا. یہ درود شریف کا لفظ ہے. اتنی رات میں مل کے پڑھیں گے، خدا کی قسم اتنے انوارات ملیں گے، آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ. جہاں میں پڑھوں السلام. اردو شاعری بڑی پیاری ہے، پوری نہیں پڑھوں گا، تھوڑی سی پڑھوں گا. سنو گے انشاءاللہ؟ سارے کہو صلی اللہ، اونچا کہو صلی اللہ. پہلے عربی اشعار ہیں، وہ کون سے سنو. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الصفا سید الانبیاء یشعل فی الوفا فی عطفه للیتامى فانا قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شرب من يدي الصلاة عليك
السلام السلام السلام. وکیلی نہیں کرنا. دیکھو درود شریف میں مل کے پڑھیں گے تو مزہ آئے. میں نے سندھ میں شاید اندرون سندھ پہلی بار پڑھ رہا, کراچی تو بہت پڑھا. پڑھو گے میرے ساتھ؟ میں پھر پڑھتا ہوں, شعر سمجھنا. حق کے دلدار کو, شاہ ابرار کو, میرے سرکار کو, سب کے غم میں خار کو, میرے سرکار کو, سب کے غم میں خار کو. السلام 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 السلام. اور حیدرآباد والوں, کس چیز پر سلام؟ توجہ. ان کے رخسار پر, ہر مصرے کے آخر میں آپ کو سبحان اللہ آنی چاہیے. آئے گی؟ سنو. ان کے رخسار پر, زلف خمدار پر, ان کی آنکھوں میں کاجل کے مقدار پر, ان کے قدموں پہ دھیمی رفتار پر, ان کے الفاظ کی پیاری مقدار پر, ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر, ان پہ لکھی گئے سارے اشعار پر, ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر, روز جاؤں میں قربان سرکار پر, ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام, ان پہ پڑھتا رہوں, سب رہو, ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. السلام 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 السلام. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الصفا, سید الانبیاء مشعل في الوفا, كان في عقله لليتامى دفاع, حن قلبي له فاض شوقا إليه, ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه في السماء وحتى بالنقاء, وبدا وجهه منيرا مشرقا, كان لكفه حين حان اللقاء, قال فلتذهبوا أنتم تلاقا. حق دلدار کو, شاہ ابرار کو, میرے سرکار کو, سب کے غم میں خار کو, میرے سرکار کو, سب کے غم میں خار کو. السلام 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 السلام. آخر میں نانو تیری کلش کرے, پڑھوں یہ جاؤں. یہ الٹے ہاتھ والے کیوں ڈھیلے پڑے ہوئے یار؟ تم کو کیا پشتو سمجھ آتی ہے یا گھر سے ناراض ہو کے آئے ہو؟ ایک بار ہاتھوں کو لہرا کے کہو نعرہ تکبیر. اور یہ بتاتا چلوں, الحمدللہ علماء دیوبند ہر میدان میں, کسی ایک رنگ میں نہیں رنگے ہوئے. ہاں, کسی ایک رنگ میں نہیں, نہ کوئی ایک شعبہ پکڑا. جب بھی باطل کھڑا ہوا, جہاں بھی کھڑا ہوا, سامنے کون آیا؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ حق اور باطل کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے. بڑی آسان سی بات. قاری خالد صاحب
اتنی کہیں چھپ کے سن رہے ہو نام لیا حاضر نام خالصہ بھی آخری ہے اور ان کو انشاءاللہ یہ اتنی ہمت ہوگی گھر تک چلے جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا حق اور باطل کو سمجھنے کی نشانی کیا ہے؟ فرمانے لگے اگر حق کو نہیں سمجھتے تو سنو، اگر حق کو پہچاننے کی طاقت نہیں ہے پھر باطل کو دیکھو کہ باطل کے تیر کس پہ آ کے لگ رہے ہیں. جس پہ باطل کے تیر آ کے لگ رہے ہیں یہ حق ہے. باطل نے کس کو نشانہ بنایا ہوا ہے؟ کون سے مدد سے؟ کیونکہ باطل کو باطل سے ڈر نہیں ہے. باطل کو ڈر کس سے ہے؟ اب میں بتا دوں کس کس میدان ہیں تو بہت میدان، فجر ہو جائے گی ختم نہیں ہوگا. البتہ اچھا نشان سناتا ہوں، جذبہ ہوگا تو میں پڑھوں گا انشاءاللہ. تم جو کھڑے ہو جذبہ ہے؟ تم زیادہ جذبہ نہ دکھانا، کلٹی ہو جاؤ گا. سیڑھیاں تم اتنا ہی جذبہ رکھنا، باقی آپ لوگ کہہ سکتے ہو. ایک بار سارے کہو میرے ساتھ، نانو تیوی کلشن نسلوں کو بھی ان کی غلامی میں لاؤ، مدرسوں میں لاؤ، پڑھاؤ، خود محنت کرو. ٹی وی سے کچھ نہیں ملے گا، باطل کچھ نہیں دے گا، خود اٹھنا پڑے گا. ایک بار اس جذبے سے ہاتھ لہرا کے کہو، اس عزم سے کہ جب بھی آواز لگائیں گے ہم لبیک کہیں گے. اس جذبے سے سب ہاتھ اٹھا کے کہو، نانو دیوی کلشن جس نے پوری دنیا کو رنگین کر دیا، علماء دیوبند. اور وہ کون سا حضرات؟ کون سا؟ میوات کا علاقہ. کون سا؟ کون سا؟ تاریخیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا، تبلیغ کا پھریرا.
اسی پہ اجازت چاہوں گا.